बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज़ थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव डॉक्टर हमाद लकवी विद अस आफ्टर लॉन्ग टाइम। शेख भी मसरूफ़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा, हम शुक्रगुज़ार हैं इन्होंने टाइम दिया। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फरमाइश भी आ रही थी। सो हियर इज़ डॉक्टर हमाद विद मी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं शेख? खैरियत से? माशाल्लाह मसरूफियात ठीक जा रही हैं आपकी माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला का। बहुत शुक्रिया शेख, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा हम दूर आ गए आपके वहाँ से बट एक मकसद था यहाँ आने का, अभी मैं जिक्र कर ही रहा था आपसे। तो अल्लाह उसमें कामयाबी भी दे रहे हैं, हमारे लिए दुआ भी करें इंशाअल्लाह ताला। शेख, हमारा इवेंट्स ऑफ चेंज एक टूर चल रहा है आजकल, जो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, शहरों में, कॉलेजेस में। तो वहाँ जाके कॉन्फ्रेंसेस भी हमने कराए, भी पंजाब को कवर किया है। परसों हम सिंध के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह। तो एक बहुत कॉमन सवाल मैंने नोट किया कॉन्फ्रेंसेस पे भी, और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वो ये सवाल आ जाके, मतलब सवाल का क्रक्स यही होता है, और वो सवाल ये है कि मायूसी बहुत ज़्यादा जो है वो फैलती जा रही है। डीमोटिवेशन, मायूसी, स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल में। अब इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, या अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, हिडन सिंस हैं, अल्लाह माफ़ करे, घरेलू मसाइल हैं, जो भी हैं। लेकिन शेख इतनी मायूसी ऑनेस्टली, मतलब एटलीस्ट सवालों में मैंने कभी नहीं देखी थी कि इतने ज़्यादा सवाल इस टॉपिक से आएंगे। तो मैंने कहा इस पे ज़रूर आपकी भी एक जो है वो एक इंशाल्लाह होनी चाहिए एडवाइस कि क्या करें। और मायूसी बेसिकली अजज़, कसल, इसके ऊपर दुआ भी है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा पहले एक्सप्लेन आप कर दें, अजज़ क्या है, कसल क्या है, और फिर मायूसी, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हम मायूसी की बात करते हैं या नाउमीदी की बात करते हैं, तो ये वो कैफियत है जिसमें इंसान अपने आप को बिल्कुल आजिज़ महसूस करता है और वो समझता है कि उसके पास जितने असबाब व वसाइल थे जी, उसमें से कोई भी काम नहीं दे रहा। सही। जब सारे असबाब व वसाइल से इंसान मायूस हो जाए तो इसको अज्ज़ कहते हैं कि आजिज़ी है, उसकी कोई क़ुव्वत नहीं है। बिल्कुल ठीक। कसल जो है वो थोड़ी सुस्ती, या कह लीजिए कसल असल में जो धागा, बारीक धागा होता है ना, वो बहुत बारीक, जो ही ज़रा सी उसको यानी तनाव आए तो वो टूट जाता है। तो वो इसको जो है ना यानी कसलमंदी कहते हैं या कसल कहते हैं कि इंसान जो है वो बिल्कुल मायूसी के उस आखिरी स्टेज पे पहुंचा होता है कि उसके अंदर किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होती। उसका ना माइंड एक्टिव रहता है, ना उसकी बॉडी एक्टिव रहती है। सही। उसके जितने यानी आज़ाए रईसा हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं और वो बिल्कुल आदमी इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो ये कैफियत है। अब इन दोनों कैफियतों का ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब आपका जहन जो है वो मायूस होगा तो आपकी बॉडी जो है उसके मुताबिक वो कसलमंदी का शिकार हो जाएगी। तो ये कैफियत आज के दौर में क्यों है, इसमें मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं कि इस वक्त जो नौजवानों की कैफियत हैं और नौजवानों के जो हालात हैं, वो हालात की वजह से उनकी कैफियत बनती। हालात क्या हैं कि आज का नौजवान सबसे पहले मैं समझता हूँ मुकाबले से थक गया है। मुकाबला ऐसा है और वो जिस मुकाबले के अंदर वो भाग दौड़ कर रहा है वो है भी यूं कह लीजिए कि कोई आर्टिफिशियल लाइफ का आर्टिफिशियल मुकाबला है। सही बात। उसकी कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उसमें जो है यूं दौड़े चला जा रहा है आज का नौजवान। और जब वो समझता है कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, अंदाज़ा करें हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारी फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी तो ये मैक्सिमम टारगेट होता था और फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छी होती थी जी। और मैंने मसलन एमए में मैंने गोल्ड मेडल लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से और गोल्ड मेडल में मुझे जो मेरे जो मार्क्स थे वो 73% थे। अच्छा, 73% मार्क्स में मैंने एमए इस्लामियात में गोल्ड मेडल ले लिया। अब सूरत हाल ये है कि 80% मार्क्स तो कोई मार्क्स ही नहीं ना। अब यानी सूरत हाल ऐसी है कि 80% नंबर आ जाते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं कहलाते, फिर 90% हैं, फिर 95% हैं और बच्चे जो हैं वो 97% नंबर लेके भी मायूस घर लौटते हैं कि
دوسرے کے 98% آ گئے اور جس نے 98 لیے ہیں وہ مایوس گھر لوٹتا ہے کہ دوسرے کے 99% آ گئے. تو یوں یہ جو مقابلہ ہے نا اس کے اندر اب یعنی کہہ لیجیے آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے, اور وہ والی تھنکنگ تو اب ختم ہو گئی ہے کہ چلیں مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو. یہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا, جب ہمارا ایم اے کا پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تو ہمارا پورا گروپ جو تھا ان کی فرسٹ ڈویژن آئی پارٹ 1 میں. ایک ہمارا دوست تھا, اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی. اچھا ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ آپ کے نمبر کم آئے, یعنی اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی, ہم سب کی فرسٹ ڈویژن آئی. تو وڈ یو بلیو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں. اچھا جن کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا ان کے نمبر اس سے بھی کم تھے. اچھا اس نے وہاں پھر ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں تیرے ایوان کی فصیلوں سے ذرا اونچا ہے. یعنی اس کو نا, یعنی اس نے بالکل اس میں ایسا ذرا بھی اس نے افسوس نہیں کیا. اس نے کہا بھی اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہیں, اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ ہے. لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے نمبر اس سے زیادہ ہے. ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی, تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی. اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو, تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا یعنی چھوٹی بچی تھی, اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں, میں فرسٹ نہیں آئی تو دین بٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے ایم اے اسلامیات میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں کہ وہ انگلش میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتی تھی. ان کی والدہ جو ہماری باجی, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کس میں داخل کروائیں. تو میں نے کہا اس کو آپ اسلامیات میں داخل کروائیں, اس لیے کہ جو ٹرمینل ڈگری ہوتی ہے نا وہ بندے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے, اور آدمی پوری زندگی اس کے مطابق سوچتا ہے جو ٹرمینل ڈگری اس نے لی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اسلامیات کروائیں تاکہ پوری زندگی جو ہے نا ان کو اسلام ان کے ذہن پہ غالب رہے. تو بہرحال وہ چونکہ فرسٹ آ رہی تھی, میٹرک میں فرسٹ ٹاپ کیا, ایف اے میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا کالج اپنا, تو میرا خیال تھا یہاں بھی ٹاپ کرے گی. تو یہاں جب اس کا رزلٹ آیا پارٹ 2 میں, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی, اینول سسٹم تھا, تو 1-2 دن پہلے بورڈ آف ایگزامینرز کا اجلاس ہوتا تھا. تو اس میٹنگ میں وہ رزلٹ پاس ہوتا تھا تو اپروو ہوتا تھا. تو میں اس میں ہم دیکھ لیتے تھے, جس کا کسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا تھا تو 2 دن بعد رزلٹ آتا تھا, 1 یا 2 دن بعد. تو میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ 3 یا 4 نمبر پر آئی, فرسٹ نہیں آئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اس کو فرسٹ آنا چاہیے, میں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کو فرسٹ آنا چاہیے, اور وہ فرسٹ نہیں آئی. اور میں نے اس کو فون کیا, اور اس کو ایک تو رزلٹ بتایا, اور دوسرا میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, اور افسوس کا میں نے اظہار کیا. اس نے مجھے آگے پتہ کیا کہا, اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان. اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کیا. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کر رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان. اس کی کیا بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بس فرسٹ نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اصل میں اس سوچ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. یہ سوچ ہمارے آج کے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے, اور اس میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا پھر اس سے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر ہے. اور سوشل میڈیا کا اس قدر پریشر ہے کہ ہر شخص نے اپنی کامیابی جو ہے
اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، بالکل اور بڑھا چڑھا کے شیئر کرنا ہے، مبالغے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور جب انسان اس کے اوپر دیکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں یہاں نکل گیا، فلاں یہاں نکل گیا، فلاں امریکہ پہنچ گیا، فلاں نے اتنے نمبر لے لیے، فلاں کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا، فلاں کی اتنی عمر تھی، تو نوجوان اور مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. پازیٹیو بات تو ہے کوئی نہیں، عقیدے کا معاملہ مضبوط نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو سوچ ہونی چاہیے تھی وہ سوچ نہیں ہے، گھریلو جو پرورش ہے اس کے اندر وہ ایلیمنٹ بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں، اس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ درست ہونا تھا، جس کی وجہ سے اس کو امید رکھنی تھی، وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ دن بدن وہ اور پھر بے روزگاری اور جو معاشی پریشانیاں ہیں، پھر معاشرتی تعلقات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلے کہ یہ معاشی طور پر ابھی کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے تو لوگ جو ہے اس سے تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کرتے. یعنی ذرا سا آپ کو بتا دیں کہ میں بے روزگار ہوں یا میں کچھ نہیں کرتا تو لوگ بظاہر جتنا مرضی آپ کا امپریشن اچھا ہو، آپ کی گفتگو اچھی ہو، آپ کی بیہیویئر اچھا ہو، اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لگاتے. وہ آپ کی معاشی جو حالت ہے اس سے آپ کے معاشرتی تعلقات کی بنیاد بنتی ہے، اسی سے لوگ اندازہ کرتے ہیں. یہ وہ کیفیات، یہ صورتحال ہے جس سے آج کے نوجوان کی ذہنی کیفیت تیار ہوتی ہے.